زبان کو ابھی بولنا بھی نہیں جانتے، جن کو ابھی بات کرنے کی صحیح سلیقہ نہیں ہے، وہ طلباء بھی محنتوں سے اساتذہ کی اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ اپنے خطبات کو پیش کیے، اور حکم اعلیٰ نے جو تاثرات پیش کیے وہ ہم سب کے لیے عبرت اور نمونہ ہیں۔ ہم ان سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صدر اور مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد اعجاز الحق صاحب قریشی مدظ اللہ العالی، فرزند قطب دکن۔ دیکھو عزیز طلباء، میں نے قطب دکن کا تذکرہ شروع میں بھی کیا، اب مختصر تھوڑا سا 2 الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قطب دکن شاہ محمد کی، خاص طور شہر ادگیر کی بہت بڑی شخصیت گزری۔ یوں کہا جائے اگر ہمارے کرناٹکا میں، مہاراشٹرا میں خاص طور پر یہ جو ادارے اور کچھ جگہ جگہ پہ جو نورانیت نظر آ رہی ہے، ناندیڑ میں آپ چلے جائیں گے اور دیگر علاقوں میں، حضرت کا فیض ہے، حضرت کا فیض ہے۔ حضرت نے ایک ایسے زمانے میں قاسم علوم کی بنیاد رکھی اور اس کی فکریں کی کہ الحمدللہ وہ فکریں کامیاب ہوئی۔ ایسے طلباء نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ آج ہم ان علماء سے ملتے ہیں، بہت ہی دور علاقے کے طلباء آتے تھے اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ غربت کے زمانے میں، مفلسی کے زمانے میں ہزاروں طلباء پڑھتے تھے قاسم علوم میں۔ بہت محنتیں بھی حضرت کی پر ہمارا یہ جو ادارہ ہے، میں بہت غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا کہ یہ بھی حضرت کے ثمرات کی برکت ہے۔ غور سے، ایسے ہی نہیں بول رہا میں مبالغے کے طور پہ نہیں، حقیقت ہے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا عبدالصمد صاحب السامی مدظ اللہ العالی خود حضرت کے شاگرد ہیں، اور حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب قریشی کے ساتھی ہیں، جو مدرسہ قاسم العلوم کے نائب محتمیم ہیں، جو ہمارے مہمان خصوصی حکم اعلیٰ ہیں اور حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو وہاں سے فیض ہم کو ملا ہے، ہمارے والد وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے علماء نے وہاں سے پڑھا، بڑے مسند پہ آج قائم ہیں۔ تو میں یوں کہوں گا، آپ ان شخصیت کو معمولی نہ سمجھے جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان عالم بزرگ جید عالم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ حضرت کی خصوصیات میں سے یہ مسجد قریش کے اندر سالوں سے قرآن پڑھاتے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ بہت بڑے عاشق ہیں۔ میں نے اپنے استاد سے سنا کہ مفتی محمد الیاس صاحب قاسمین ناظم تعلیمات رہ چکے ہیں دارالعلوم رحمانیہ کے۔ حضرت ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں، مالش وغیرہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا حضرت کا، تو حضرت نے کہا مسجد رشیدیہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کی، اس کے اندر حضرت کئی دنوں تک امام بھی رہے، کئی دنوں تک وہاں پہ امامت کی۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد جو ہے رشیدیہ، وہاں پہ کئی دنوں تک امام رہے۔ تو یہ جو شخصیت ہمارے درمیان آئے ہیں، بہت سادگی کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ، ہم جیسے کیا کہتے ہیں بالکل ہی نالائق لوگوں کی چھوٹی سی دعوت پر حضرت تشریف لائے اور ہمت افزائی بھی فرمائی، پوری توجہات سے آپ کی باتوں کو بھی سنی۔ یہ آپ کا بڑپن ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ باتوں کو غور سے سنیں۔ حضرت کی عمر میں برکات اور خدمات میں اللہ دوام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، اور دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خدمات دے، اس کی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حضرت کے سائے کو دیر تک اور اضافہ فرمائے۔ حضرت کا خطاب ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو، دلوں کو تھام کر حضرت کے خطاب کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔